میں شاید 5 سال کا تھا۔ پنجاب میں مونسون کی بارشیں لگی ہوئی تھیں، رات کا وقت تھا اور بجلی بھی نہیں تھی۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور میں گھر کے اندر اپنی امی کے ساتھ تھا۔ اس وقت انہوں نے میرا ڈر دور کرنے کے لیے مجھے نوح علیہ السلام کا واقعہ ایک بچے کے سمجھانے کے سے انداز میں سنایا کہ بہت زمانے پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح نام کے ایک نبی بھیجے تھے۔ اس وقت لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو منع کیا کہ ایسے نہ کرو، صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نوح کو حکم دیا کہ ایک بڑی سی کشتی بنائیں اور اپنے گھر والوں سمیت تمام جانوروں کو اس کشتی میں رکھ لیں، کیونکہ اب میں ان لوگوں کو سزا دینے والا ہوں۔ جب وہ کشتی بن گئی اور جانور اس میں چڑھ گئے تو آہستہ آہستہ بارش ہونا شروع ہوئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے بہت تیز ہو گئی اور اتنی برسی کہ سارا شہر پانی سے بھر گیا، لیکن بارش پھر بھی نہیں رکی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ پوری دنیا بارش، طوفان اور سمندر میں ڈوب گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اور کشتی میں بیٹھے تمام جانوروں کو بچا لیا۔ ایک 5 سال کے بچے کے لیے یہ بڑی فیسینیٹنگ کہانی تھی۔ میں نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ضرور بچا لیتے ہیں، اور تیز بارشیں اور طوفان انہیں کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے لیے دنیا کے تمام جانوروں کے ایک ہی کشتی میں سوار ہو جانے والی بات بڑی فیسینیٹنگ تھی، بڑی زبردست تھی۔ لہٰذا میرے دل سے بارش کا ڈر تو نکل گیا، لیکن میں اتنے سارے جانوروں یعنی شیر، چیتا، ہاتھی، چوہا، زرافہ اور جن جن کے نام میں نے 5 سال کی عمر میں سیکھے تھے، ان سب کے بارے میں کشتی میں بیٹھنے کے حوالے سے سوچنے لگ گیا۔ یہ 30 سال پہلے ہونے والا میری اپنی زندگی کا ایک واقعہ ہے، لیکن اپنی ماں کی یاد کی طرح یہ واقعہ بھی کبھی میرے دل سے نہیں نکلا، اور میں اکثر سوچتا کہ ایک کشتی میں اتنے سارے جانور کیسے آ سکتے ہیں۔ جوان ہونے کے بعد کبھی کبھار میں دوستوں کے ساتھ یہ سوال ڈسکس کرتا تو زیادہ تر لوگ ایسی باتوں میں انٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے ٹال دیتے۔ کچھ کہتے کہ یار سیدھی سی بات ہے، یہ معجزہ تھا، تمہیں اتنا تجسس کیوں ہے؟ کچھ کہہ دیتے کہ فرقان ایسے سوالات نہیں پوچھا کرتے، گناہ ملتا ہے۔ میں خاموش تو ہو جاتا، لیکن آخر قرآن پاک میں نوح علیہ السلام کا ذکر 43 مرتبہ ہے، یعنی کہ تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہے، تو ہر دفعہ قرآن پاک پڑھنے پر ان کی طرف توجہ جانا ضروری تھا۔ اب ایک سوال تو جانوروں کے متعلق تھا کہ ایک ہی کشتی میں سارے جانور کیسے پورے آ سکتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ کہ ہم باقی قوموں کے عذابوں کے بارے میں بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ان کی بستی پر عذاب آیا یا ان کے شہر پر عذاب آیا، تو پھر سوال یہ کہ نوح علیہ السلام کی مرتبہ پورے کے پورے روئے زمین پر کیوں عذاب آ گیا؟ اس سے پہلے کہ میں ان دونوں سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے رکھوں، پہلے آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جان لیں کہ وہ کون تھے اور وہ کیا کہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے متوشلح اور پھر ان کے بیٹے لامک کے بیٹے تھے۔ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا نام اولو العزم انبیاء میں شامل ہے، اور ان کے نام پر پوری ایک سورت ہے، سورہ نوح۔ قرآن پاک میں ان کا نام 43 مرتبہ ذکر ہے، اور سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ایک بڑے ہی شکر گزار بندے کے طور پر ڈکلیئر کیا ہے۔ سورہ آل عمران کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر آدم اور ابراہیم کے ساتھ کرتے ہوئے بتایا کہ نوح کو تمام جہاں کے لوگوں میں سے چن لیا گیا تھا، اور پھر سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے ان پر تمام جہانوں میں سلامتی بھی بھیجی ہے۔ سورہ عنکبوت، نوح اپنی قوم کے درمیان 950 سال تک رہے اور انہیں تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی قوم بھی ڈٹی رہی اور سورہ نوح کے مطابق کہتی رہی کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ہی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو۔ اور جب ان صدیوں کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ لوگ نہ سمجھے تو نوح علیہ السلام نے ایک دعا مانگی جو سورہ نوح میں لکھی ہوئی ہے کہ اے اللہ، میں نے انہیں دن رات تیری طرف بلایا ہے، لیکن میرے بلانے سے یہ اور زیادہ بھاگنے لگے ہیں۔ میں نے جب بھی انہیں بلایا، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا۔ میں نے انہیں اونچی آواز میں بھی بلایا اور چپکے چپکے بھی بلایا۔ اور پھر اس طویل دعا میں نوح علیہ السلام اپنی کوششوں کا ذکر کرتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے والا نہ چھوڑ، اور اگر تو چھوڑ دے گا تو یہ تیرے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور یہ صرف اور صرف فاجر کفار ہی پیدا کریں گے۔ اور پھر سورہ ہود میں اللہ کی اس وحی کا ذکر ہے کہ جو اس دعا کے نتیجے میں پھر
حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھیجی گئی تھی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے سو لا چکے، اب ان کے علاوہ اور کسی نے ایمان نہیں لانا، لہٰذا آپ ہماری وحی سے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی تیار کریں۔ اور سورہ مومنون میں اس وحی کا باقی حصہ ہے جس کے مطابق نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو اس میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لیں، اور یہی حکم انہی الفاظ کے ساتھ سورہ ہود میں بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کی ایگزیکٹ لمبائی اور چوڑائی میں تو تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق وہ کشتی 1200 گز لمبی، 600 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی، یعنی کہ تقریباً 1 کلومیٹر لمبی اور آدھا کلومیٹر چوڑی، اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نچلی منزل میں درندے اور وحشی جانور رہتے تھے، یعنی کہ پریڈیٹرز۔ اس کی درمیانی منزل انسانوں کے لیے تھی اور سب سے اوپر پرندے تھے، اور اس کشتی کی ایک سائڈ پر ایک دروازہ تھا کہ جو ڈھکن کی طرح بند ہو جاتا تھا، اور ابن عباس ہی کے مطابق اس کشتی میں سب سے پہلے پرندے اور پھر جانوروں کو داخل کیا گیا، اور جانوروں میں بھی سب سے آخر میں گدھا داخل ہوا تھا۔ جب وہ کشتی تیار ہو گئی اور سورہ ہود کے مطابق اللہ کا حکم آ پہنچا اور تندور ابلنے لگ گیا، یعنی کہ زمین سے پانی نکلنے لگ گیا، اور نہ صرف یہ پانی زمین سے نکل رہا تھا بلکہ سورہ قمر کے مطابق آسمان کے دروازے بھی ایک زوردار بارش سے کھول دیے گئے تھے۔ بالآخر دونوں پانی مل گئے اور ایک عظیم سیلاب کا آغاز ہوا۔ یہ بارش اس طرح سے برس رہی تھی کہ زمین نے آسمان کو کبھی اس طرح سے برستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی وہ پھر کبھی برستا دیکھے گی۔ وہ آسمان اس طرح برس رہا تھا کہ جیسے کسی نے مشکیزوں کے منہ کھول دیے ہوں، اور زمین سے پانی اس طرح سے ابل ابل کر نکل رہا تھا کہ جیسے کسی نے زمین کی ہر تراڑ اور ہر سوراخ کو کھول دیا ہو۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں امام مالک زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں، جو کہ ایک تابعی تھے، کہ لوگ اس پانی اور طوفان سے بچنے کے لیے محفوظ جگہوں پر چڑھنا شروع ہو گئے تھے، یہاں تک کہ تمام خشک جگہیں لوگوں سے بھرنا شروع ہو گئی۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت ملتی ہے کہ اس بڑھتے ہوئے پانی کی وجہ سے ایک عورت کو اپنے بچے کے لیے بہت خوف آیا، اور وہ اسے لے کر پہاڑ کی طرف بھاگی، لیکن پانی بھی لگاتار بڑھتا چلا جا رہا تھا اور دھیرے دھیرے اس ماں کی گردن تک پہنچ گیا، لیکن اس نے بھی بےتاب ہو کر اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے سر سے اوپر کر لیا، لیکن پانی بڑھتا رہا اور وہ دونوں اس میں غرق ہو گئے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر اس دن کافروں میں سے کسی ایک پر رحم ہونا ہوتا تو اس بچے کی ماں پر رحم ہوتا۔ واللہ عالم۔ نوح علیہ السلام نے ایمان رکھنے والوں کو کہا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اب اللہ ہی کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ سورہ ہود کے مطابق وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں اور لہروں میں جا رہی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اس کشتی میں چڑھنے والے لوگ صرف 80 تھے، یہاں تک کہ سورہ ہود کے مطابق نوح کے ایک بیٹے کنعان نے بھی کشتی میں چڑھنے سے انکار کر دیا، اور نوح علیہ السلام نے کنارے پر کھڑے اپنے بیٹے کو پکارا کہ آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، تو کافر نہ بن۔ لیکن آگے سے اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ اور ابھی ان دونوں کے درمیان یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ قرآن کے الفاظ کے مطابق دونوں کے درمیان ایک بڑی موج، ایک بڑی سی لہر حائل ہو گئی، اور نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا ڈوب گیا۔ اور صرف وہ بیٹا ہی نہیں بلکہ سورہ تحریم کے مطابق نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھی کشتی میں چڑھنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ بھی پانی میں غرق ہو گئی تھی۔ بالآخر زمین کو حکم دیا گیا کہ تو اپنے پانی کو نگل جا، اور آسمان کو حکم دیا گیا کہ اب تو رک جا، اور نوح علیہ السلام کی وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ نوح علیہ السلام کے اس سیلاب کا ذکر انجیل میں بھی ہے، عراق میں کھدائی کے دوران 4700 سال پرانی تختیوں میں بھی ہے، جسے آج ہم ایپک آف گلگمیش کہتے ہیں۔ بلکہ چوتھے چیپٹر کے اندر میں نے آپ کو ایک ایسی تختی دکھائی تھی جس میں پوری کی پوری ٹیبلٹ پر اس عظیم سیلاب کا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور آگے چل کر میں آپ کو پوری دنیا میں سے ایسے ثبوت دکھاؤں گا کہ جہاں آپ کو اس بڑے سیلاب کے ٹریسز ملیں گے۔ لیکن کیا آپ کو بک آف اینوخ یاد ہے جس کے متعلق میں نے آپ کو پچھلے چیپٹر میں بتایا تھا
بک آف اینوخ کے اندر بھی آپ کو اینوخ یعنی ادریس یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ مجھے خدا کے بھیجے ہوئے نے وہ دکھایا ہے جو میری جنریشن کے لیے نہیں ہے بلکہ اس جنریشن کے لیے ہے جو ابھی آنی ہے، یعنی کہ ایک عظیم سیلاب کی پیشن گوئی۔ اور اب میں آپ کے سامنے 30 سال پرانے اپنے 2 سوالوں کے جوابات رکھوں گا۔ پہلا سوال کہ اس کشتی میں اتنے سارے جانور کیسے آ سکتے ہیں، اور دوسرا سوال کہ یہ سیلاب پوری دنیا کے لوگوں پر کیوں آیا تھا، باقیوں کا کیا قصور تھا۔ قریب 3 سال پہلے میں نے جانوروں کی کشتی پر پورے آنے کے متعلق ایک تھیوری سنی تھی کہ دراصل اس دور کی ٹیکنالوجی بہت عروج پہ تھی۔ نوح علیہ السلام کے پاس ڈی این اے کا علم تھا، اور اس طرح سے انہوں نے دنیا بھر کے جانوروں کا ڈی این اے سیمپل لے لیا اور اپنی کشتی میں رکھ لیا تاکہ سیلاب کے بعد پھر اسی ڈی این اے سے جانوروں کو دوبارہ سے پیدا کیا جا سکے۔ اب یہ تھیوری تھی تو بڑی دلچسپ، کیونکہ 2008 میں ناروے نے کچھ ایسا ہی کیا تھا۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب سا بینک بنایا۔ یہ بینک آرکٹک یعنی برف سے جمے نارتھ پول کے پاس ایک جزیرے پر بنایا گیا تھا، اور یہ اپنے اندر پیسوں کے بجائے فصلوں اور پھلوں کے بیج یعنی سیڈ سٹورز کرتا ہے۔ اس بینک کا نام سوالبارڈ گلوبل سیڈ والٹ ہے، اور اسے بنانے کے پیچھے آئیڈیا یہ تھا کہ اگر پوری دنیا میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، تباہی پھیل جاتی ہے، تو کم سے کم ہماری تمام فصلوں، پھلوں اور پھولوں کے بیج کسی ایک جگہ پر محفوظ ہوں تاکہ لڑائی کے بعد دنیا میں دوبارہ خوراک پیدا کی جا سکے۔ لہٰذا اسی سوچ کے تحت یہ سٹوریج فیسلٹی بنائی گئی، اور اس کا ڈیزائن اتنا انجینئس ہے کہ آج بھی اگر تیسری جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے، تمام انسان مر جاتے ہیں، بجلی ختم ہو جاتی ہے، تب بھی اس عمارت کے اندر پڑے بیج 200 سال تک خراب نہیں ہوں گے۔ اور اس وقت یعنی یہ چیپٹر آپ کو سناتے ہوئے اس والٹ میں 2 کروڑ قسم کے مختلف بیج محفوظ ہیں۔ اب یہ ڈی این اے والی تھیوری تھی تو بڑی دلچسپ، لیکن اسے ماننے میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اگر اس تھیوری کو مان لیا جائے تو نہ صرف ابن عباس اور زید بن اسلم سے مروی روایتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے کہ اس کشتی میں سب سے پہلے پرندے سوار ہوئے اور پھر جانور، اور جانوروں میں بھی سب سے آخر میں گدھا سوار ہوا، بلکہ اس کے ساتھ قرآن پاک کے نیریٹو کو بھی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی وہ حکم جو حضرت نوح علیہ السلام کو دیا گیا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا رکھ لیں۔ تو پھر کیا اس سوال کا کوئی اور جواب بھی ہو سکتا ہے؟ سورہ نحل کی 13ویں آیت، اور جو کچھ اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلایا ہے اس کے مختلف رنگ ہیں، اور اس میں نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہم نے یہ آیت کئی مرتبہ پڑھی ہوگی، اور یقیناً سبحان اللہ کہہ کر آگے بڑھ گئے ہوں گے کہ ہاں واقعی دیکھو کتنے رنگوں کی چیزیں ہیں، گلاب کو دیکھو سرخ رنگ کا ہے، آسمان کو دیکھو نیلے رنگ کا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے اس آیت کے گہرے معنی اس کے ڈیپر میننگ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ زمین میں پھیلائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون سے رنگوں کی بات ہو رہی ہے، اور آخر ان میں کون سی نشانی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کے اندر موجود 2 الفاظ پر آپ تھوڑا سا غور کریں۔ اس آیت میں پھیلا دیے جانے کے لیے زرعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا لفظی معنی ہے ضرب دینا، ملٹی پلائی کرنا، یا پھر کسی ایک چیز کو ایک سے بڑھا کر زیادہ کر دینا۔ اسی لیے تو اولاد کے لیے بھی اکثر زرعہ ہی سے نکلا ہوا لفظ استعمال ہوتا ہے، ذریت۔ اور اس آیت میں رنگ کے لیے لون کا لفظ، جس کا ایک مطلب تو واقعی رنگ یعنی کلرز ہیں، لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، نو یعنی قسم، ٹائپ یا کائنڈ، یا پھر ایک جیسا مزاج رکھنے والی چیزوں کا گروپ۔ سچ کہوں تو نصیحت قبول کرنے والے اس آیت کے اندر سے ٹیکسونومی کا پورا علم حاصل کر سکتے تھے۔ ٹیکسونومی یعنی تمام جاندار مخلوقات کی کلاسیفیکیشن یا ان کی درجہ بندی کا علم، جس سے جانوروں کو مزاج کے اعتبار سے مختلف اقسام میں تقسیم کر کے چھوٹے سے ایریا میں فٹ کیا جا سکتا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر کو بھی میری بات کی سمجھ نہیں آئی، اس لیے دوبارہ ذرا غور سے اس آیت کا مفہوم پڑھیں۔ زمین میں تھوڑے سے بڑھ کر زیادہ ہونے والی چیزوں میں مختلف انواع ہیں، اقسام ہیں، مزاج ہے، اور اس میں سیکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانی ہے۔ اگر آپ کو اس عربی لفظ لون کا دوسرا معنی مزاج اور اقسام کے ہونے میں شک ہے تو کوئی بات نہیں، سورہ فاطر کی 28ویں آیت میں بھی یہی لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے، سورہ فاطر۔ اسی طرح انسانوں، جانداروں اور مویشیوں کے بھی مختلف رنگ یعنی مزاج یا اقسام ہے۔
اور اللہ سے ڈرتے اسی رنگ والے ہیں کہ جو علم رکھتے ہوں۔ اگر ابھی بھی آپ کو شک ہے تو چلے میں ایک پریکٹیکل ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ آپ میں سے جس نے خلیج کی ریاستیں وزٹ کر رکھی ہیں وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عرب لوگ ایک دوسرے کو شلونک کہہ کر بھی حال چال پوچھتے ہیں۔ اب ٹیکنیکلی شلونک کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہارا رنگ کیسا ہے، لیکن اس کا مطلب ویسا ہی ہے کہ جیسے ہم اردو میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تمہارے مزاج کیسے ہیں۔ اور اب یہاں سے اس چیپٹر کا دلچسپ حصہ شروع ہونے والا ہے، لہٰذا دھیان سے سنتے جائیے۔ سورہ ہود اور سورہ مومنون میں نوح علیہ السلام کو ایک جیسے الفاظ کے ساتھ ایک ہی حکم ملا ہے کہ تمام جانداروں کی زوج میں سے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ اس لفظ زوج کے متعلق تو میں آپ کو تھوڑا آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بڑا سوال کہ دنیا بھر کے جانداروں میں سے ایک ایک جوڑا کیسے سلیکٹ کریں۔ اس وقت زمین پر رہنے، پانی میں تیرنے اور ہوا میں اڑنے والے جانداروں کو ملا کر 87 لاکھ اقسام یا اسپیشیز موجود ہیں، اور یہ میں آپ کو ان کی آبادی نہیں بتا رہا بلکہ ان کی اقسام بتا رہا ہوں۔ یعنی ان میں سے چیتا ایک اسپیشیز ہے، شارک ایک اسپیشیز ہے اور انسان ایک اسپیشیز ہے۔ اور اس حساب سے نوح علیہ السلام کو 2.25 کروڑ جانداروں کو کشتی پر لانا چاہیے تھا، کہ جو 1/2 کلومیٹر کی کشتی پر ٹیکنیکلی ناممکن تھا۔ لیکن آپ کو ڈیڈ سی اسکرولز یاد ہے؟ ڈیڈ سی اسکرولز میں سے ایک بڑا دلچسپ فریگمنٹ ہے 4Q-534۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بڑی تفصیلی ڈسکرپشن اور ایک بہت اہم بات لکھی ہوئی ہے کہ نوح ایک ایسا انسان جسے کوئی علم نہ تھا، اور پھر انہیں 3 کتابوں کا علم دیا گیا تھا۔ انہیں حکمت اور سمجھ سکھائی گئی تھی۔ لوگ ان کے مخالف ہوئے، لیکن انہیں جانداروں کی سمجھ دے دی گئی، انہیں جانداروں کے ڈیزائن کی سمجھ دے دی گئی، اور وہ خدا کا چنا ہوا انسان ہے اور اس کا طریقہ بھی آگے رہے گا۔ ایک ایسا انسان جسے کوئی علم نہ تھا، اور پھر انہیں 3 کتابوں کا علم دیا گیا، انہیں حکمت اور سمجھ سکھائی گئی، لوگ ان کے مخالف ہوئے، انہیں جانداروں کی سمجھ دے دی گئی، انہیں جانداروں کے ڈیزائن کی سمجھ دی گئی، اور وہ خدا کا چنا ہوا انسان ہے اور اس کا طریقہ آگے بھی رہے گا۔ آپ اس فریگمنٹ کی تحریر کو سمجھ رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام کو جانداروں کی سمجھ دی گئی تھی، انہیں تمام جانداروں کے ڈیزائن کی سمجھ دی گئی تھی، ان کی سپیشیز کی، ان کی اقسام کی، ان کے مزاج کی سمجھ دی گئی تھی۔ اللہ نے انہیں چن لیا تھا، اور یہ بات تو میں آپ کو سورہ آل عمران کے ریفرنس سے بھی دکھا چکا ہوں۔ اور اس فریگمنٹ کے آخری الفاظ کہ ان کا طریقہ آگے بھی رہے گا، سورہ صافات میں بھی نوح علیہ السلام پر کی گئی ایک عنایت کا ذکر اسی طرح سے کہ ہم نے آنے والوں میں ان کا طریقہ باقی رکھا۔ بے شک نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانداروں اور جانوروں کے ڈیزائن کی سمجھ دے دی تھی۔ اب ان 87 لاکھ سپیشیز میں سے مرین لائف یعنی سمندری جانوروں کو تو نکال دیں، یا جانداروں کو نکال دیں، کیونکہ وہ پانی میں رہ سکتے ہیں، انہیں کشتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طرح مخلوقات کا ایک بہت بڑا حصہ تو ویسے ہی نکل گیا، کیونکہ سمندروں کے اندر ابھی تک ہم نے چھوٹے سے پلانکٹن سے لے کر دنیا کے سب سے بڑے جانور یعنی بلو ویل تک کی 2 لاکھ سپیشیز دریافت کر لی ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ سپیشیز کا دریافت ہونا بھی باقی ہے۔ لہٰذا ان 87 لاکھ میں سے جانوروں کا ایک بہت بڑا حصہ ویسے ہی کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی سمندروں کے اندر کورل ریف کی فوٹیجز دیکھی ہوں تو اس میں سب کچھ زندہ سپیشیز ہوتی ہے، یہاں تک کہ جنہیں آپ پودے اور پتھر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی زندہ ہوتے ہیں، اور انہیں کورلز کہتے ہیں۔ دوسری چیز حشرات الارض یعنی کہ کیڑے مکوڑے، کیا انہیں بھی کشتی پر رکھنا تھا؟ ٹیکنیکلی کیڑے سانس نہیں لیتے، ان کے پھیپھڑے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے جسم ماحول سے ڈائریکٹلی آکسیجن جذب کرتے ہیں، اور اسی لیے تو کیڑے مکوڑے مٹی، پانی اور کیچڑ کے اندر بھی زندہ رہ لیتے ہیں، انہیں ہوا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور اس وقت 87 لاکھ سپیشیز میں سے 60 لاکھ سپیشیز تو صرف اور صرف ان کیڑے مکوڑوں ہی کی ہے، لہٰذا ایک اور بہت بڑا بوجھ اتر جاتا ہے۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ ان کیڑے مکوڑوں کو بھی کشتی کے اندر رکھنا تھا، تو 1 کلومیٹر بائی 1/2 کلومیٹر کی کشتی میں کیڑوں کے سائز کے جانداروں کا آنا بہت زیادہ جگہ نہیں لیتا تھا۔ اور اب ہمارا اہم سوال کہ جانور کشتی میں کیسے پورے آئے، اور ان 2 آیات میں ملی ہدایات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ تمام مخلوقات کی انواع ہیں، مزاج ہیں، سپیشیز ہیں، اور حکم یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی زوج کو لینا ہے۔ اور اب اس پوائنٹ سے آگے میں آپ کو ٹیکسونومی کے علم کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بائیولوجی میں اس دنیا کی تمام سپیشیز کو مختلف کیٹیگریز میں رکھا جاتا ہے،
اسے جانداروں کی رینکنگ کرنا کہتے ہیں اور اس علم کا نام ٹیکسونومی ہے۔ ٹیکسونومی کا لفظ یونانی لفظ ٹیکسس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چیزوں کو رینک کرنا یا پھر ارینج کرنا۔ تو جب جانداروں کو ان کے ڈیزائن اور مزاج کے اعتبار سے رینک یا ارینج کرنا ہو تو کچھ اس طرح سے اسٹڈی کی جاتی ہے کہ سب سے پہلا رینک لائف کا ہے، یعنی سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی چیز میں زندگی ہے بھی یا نہیں، اور اگر اس میں زندگی ہے تو وہ ایک جاندار ہے اور اس پر ٹیکسونومی کا علم لاگو ہوگا، اب چاہے وہ جاندار دیکھنے میں کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا رینک ہے ڈومین، یعنی کہ وہ جاندار ایک خلیے والا ہے یا اس کے جسم میں ایک سے زیادہ خلیے ہیں۔ اب ایک خلیے والے جاندار تو مثلا بیکٹیریاز وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن میں اور آپ زیادہ تر ایک سے زیادہ خلیے والے جانداروں سے واقف ہیں، کیونکہ روزمرہ زندگی میں ہمیں وہی نظر آتے ہیں، بلکہ ہم خود بھی ایک سے زیادہ خلیوں والے جاندار ہیں۔ تیسرا رینک ہے کنگڈم، یعنی کہ وہ جاندار جانور ہے، پودا ہے، فنگس ہے، اور ہم سب ہی جانوروں اور پودوں اور درختوں جیسے جانداروں سے واقف ہیں۔ چوتھا رینک ہے فائلا، یعنی کہ اس جاندار کا باڈی پلان کیسا ہے، اس جاندار میں ریڑھ کی ہڈی ہے یا نہیں، یا پھر وہ جیلی فش کی طرح اس کے جسم سے ریڑھ کی ہڈی غائب ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے بغیر کے جاندار زیادہ تر سمندروں میں رہتے ہیں، جبکہ ریڑھ کی ہڈی والے جاندار آپ کو اپنے ارد گرد ہر طرف نظر آئیں گے، فار ایگزامپل بلی، شیر، ریچھ، طوطے، میں، آپ، انسان خود بھی۔ پانچواں رینک ہے کلاس، یعنی کہ وہ جاندار زمین پر رہتا ہے یا ہوا میں اڑنے والا ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے یا انڈے دینے والا ہے۔ اور اس رینک کی ایک بہت مشہور کلاس میملز ہے۔ ہم انسان بھی میملز ہیں اور جانداروں کی اسی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اپنے بچوں کو دودھ پلانے والے جاندار۔ چھٹا رینک ہے آرڈر، یعنی کہ وہ جانور سبزی کھانے والے اونٹ، بکری، گائے یا زرافے کی طرح کھروں والا ہے، یا پھر گوشت خور اور پنجوں والے شیر یا ریچھ کی طرح ہے۔ اس وقت جانداروں میں 26 مختلف اقسام کے آرڈرز ہیں۔ ساتواں رینک ہے فیملی، یعنی کہ زوج، اور اسی رینک کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ زوج یا فیملی میں وہ تمام جاندار آتے ہیں جو ایک جیسے فیچرز رکھتے ہوں، مثلا کتا، بھیڑیا، لومڑی، گیدڑ، یہ سب جانور معمولی فرق کے ساتھ تقریباً ایک ہی جیسی خصلت رکھتے ہیں، اور اسی لیے یہ چاروں جانور ایک ہی فیملی سے تعلق بھی رکھتے ہیں، کینیڈائی فیملی۔ اور یہ الفاظ شاید آپ نے کبھی نیشنل جیوگرافک پر سنے بھی ہوں گے، اور یہی وہ رینک ہے جو ہمیں کشتی پر موجود جانوروں کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ آٹھواں رینک ہے جینس، یعنی کہ وہ تمام جانور جو ایک دوسرے سے بہت ہی قریبی تعلق رکھتے ہیں، مثلا ٹائیگر، پہاڑی چیتا، برفانی چیتا وغیرہ۔ یہ تینوں ایک ہی جینس یعنی پینتھیرا سے تعلق رکھتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ لفظ جینس آپ نے اسکول میں پڑھ رکھا ہوگا۔ اور بالکل آخری رینک ہے اسپیشیز، یعنی کسی خاص قسم کی خصوصیت رکھنے والے ایک قسم کے جانور، مثلا کتا ایک سپیشیز ہے، برفانی ریچھ ایک سپیشیز ہے، گھوڑا ایک سپیشیز ہے۔ اور اس لفظ کے متعلق تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سبھی اس لفظ سپیشیز سے واقف ہوں گے۔ اب جانوروں کی ان تمام رینکنگز کو غور سے دیکھیں۔ نوح علیہ السلام کو کشتی پر چڑھانے کے لیے جاندار چاہیے۔ ان جانداروں میں سے کورل ریف جیسی سمندری حیات اور کیڑے مکوڑے تو ویسے ہی باہر ہو گئے ہیں، اب باقی بچے اینیمل کنگڈم کے جانور، تو ان میں سے بھی صرف ریڑھ کی ہڈی اور سانس لینے والے جانور چاہیے۔ لیکن ان جانوروں میں سے بھی کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان میں سے بھی آدھے جانوروں کی کلاس پائسیس ہے، یعنی کہ مچھلیاں۔ مچھلیوں میں بھی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، لہٰذا انہیں بھی نکال دیا جائے تو پیچھے ٹوٹل 30,000 ایسی سپیشیز بچتی ہیں جنہیں کشتی پر سوار کرنے کی ضرورت تھی، اور ان 30,000 سپیشیز میں سے بھی ایسے پرندے اور جانور ہیں جن کے انڈے لیے جا سکتے تھے۔ لیکن مزے کی بات کہ ان 30,000 میں سے بھی کمی کی جا سکتی ہے۔ آپ صرف دیکھتے جائیے کہ قرآن پاک ہمیں کیسے گائیڈ کرتا ہے۔ اب دیے گئے حکم کو دوبارہ دیکھیے۔ تمام جانداروں کی زوج میں سے 2 کو کشتی میں بٹھا لو۔ اب آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس لفظ زوج کا ترجمہ آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ زوج کہتے ہیں ایک فیملی کو، ایک ایسا بریڈنگ پیئر، ایک جوڑا جو مزید ایک اور فیملی بھی بنا سکتا ہے، ایک طرح کا ریپروڈکشن یونٹ۔ اور اب اس 7ویں رینک کو دیکھیں جس کے متعلق میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس رینک کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، فیملی کا رینک۔ اور ذرا اس میں موجود جانوروں پر غور کریں، آپ ایک اہم بات نوٹ کریں گے کہ ایک فیملی سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر جانور ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگ کر کے افزائش نسل یا ریپروڈکشن کر سکتے ہیں۔
مثلا کینیڈائی یعنی ڈاگ فیملی اور فیلیڈائی یعنی کیٹ فیملی۔ ان دونوں فیملیز کے جانوروں کو دیکھیں، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کیسے ایک ہی فیملی سے تعلق رکھنے والے جانور آسانی کے ساتھ آپس میں بریڈنگ کر سکتے ہیں۔ کتا اور بھیڑیا ایک ہی یعنی کینیڈائی فیملی سے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بریڈنگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تیندوا یعنی جیگوار اور پیوما ایک ہی فیملی یعنی فیلیڈائی سے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگ کر سکتے ہیں، بریڈنگ کر سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک بہت عام مثال گھوڑے، گدھے اور زیبرے کی ہے کہ جو کہ تینوں ایکوڈائی فیملی سے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگ کر سکتے ہیں۔ خچر کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو گھوڑے اور گدھے کی میٹنگ کا نتیجہ ہے، اور صرف چند ہی سال پہلے لائن اور ٹائیگر، ان دونوں کی میٹنگ سے بالکل ایک نئی سپیشیز دیکھنے میں آئی تھی، جہاں ایک ہی فیملی یعنی فیلیڈائی کے دو سپیشیز یعنی ببر شیر اور بنگال ٹائیگر کی بریڈنگ سے ایک نئی سپیشیز بنی اور اس نئی سپیشیز کو لائگر کا نام دیا گیا۔ آسان ترین الفاظ میں حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تمام جانوروں کی زوج میں سے ایک ایک جوڑا کشتی پر سوار کر لیں۔ ایک ہی زوج کے جانور، ایک ہی فیملی کے جانور، کیونکہ ایک فیملی کے جانور آپس میں ملٹی پلائی کر کے آگے کئی سپیشیز بنا سکیں گے۔ اس ٹیکنیک سے کشتی پر جانوروں کی حیران کن حد تک کم تعداد سوار ہوتی اور بڑی محنت اور محتاط کیلکولیشنز کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کشتی پر سوار ہونے والے تمام جانوروں یعنی میملز دودھ پلانے والے جانور، برڈز یعنی پرندے، ریپٹائلز یعنی رینگنے والے جانور اور ایمفیبینز یعنی کہ وہ جانور جو پانی اور کشتی دونوں میں رہتے ہیں، ان سب کو ملا کر ٹوٹل 7000 مختلف جانوروں کو کشتی پر سوار کرنا تھا، جن میں سے بہت سے جانور ہیں، بہت سو کے انڈے بھی ہیں، اور انجیل سے ایک بات پتہ چلتی ہے، ایک ایڈیشنل بات، کہ جانور جوان، کم عمر اور صاف ہونے چاہیے۔ اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کیونکہ جوان اور کم عمر جانوروں کا مطلب ہے چھوٹی جگہ میں زیادہ جانور پورے آ سکتے تھے، ان کی افزائش نسل کے چانسز زیادہ ہونے تھے، ان سے پڑنے والی گندگی کم ہونی تھی۔ البتہ صاف جانوروں کا کیا مطلب ہے؟ اس ٹاپک پر میں اس چیپٹر کے آخری حصے میں بات کروں گا۔ اب یہاں ذہن میں چند سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، جن میں سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ جانور کھاتے کیا تھے؟ چلیں، سبزی خور جانوروں کے لیے تو اجناس کا ایک سٹاک رکھا جا سکتا تھا، لیکن گوشت خور جانوروں کا کیا بندوبست ہوتا؟ اب اس سوال کے جواب کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو نوح علیہ السلام کی کشتی سے نکال کر ایک ہنٹر گیدرر سوسائٹی میں لے کر جانا چاہتا ہوں، آج سے 10,000 سال پہلے کی دنیا، جب یورپ کے مختلف حصوں میں لوگ جنگلوں اور وادیوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں بنا کر رہا کرتے تھے، اور ان گاؤں میں 2 ہی قسم کے کام ہوتے تھے، 2 ہی جابز ہوتی تھی، یا تو آس پاس کے جنگل سے پھل اور جڑی بوٹیاں اکٹھی کر لو یعنی کہ گیدرر بن جاؤ، یا پھر گھنے جنگل میں جا کر ہرن یا بائسن کا شکار کر کے خوراک کا بندوبست کرو یعنی ہنٹر بن جاؤ، شکاری بن جاؤ۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب انسان نے گوشت کو نمک لگا کر محفوظ کرنا شروع کیا، یعنی آسان الفاظ میں سالٹڈ میٹ، کہ جسے ایک لمبے عرصے تک سٹور کیا جا سکتا ہے۔ انفیکٹ بجلی اور فریج کے استعمال سے پہلے یہ پریکٹس ہمارے پاکستان میں بھی کافی عام تھی کہ گوشت کو نمک لگا کر خراب ہونے سے محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کشتی کوئی کروز شپ نہیں تھا کہ جس میں آپ کو بہترین قسم کے کھانے اور خوراکیں میسر ہوتی۔ یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک سروائیول شپ تھا، ایک قسم کا کارگو شپ، اور سورہ عنکبوت میں اس کشتی کے لیے سفینہ کا لفظ ہی تو استعمال ہوا ہے، سفینہ یعنی کہ کارگو شپ۔ اور جتنے بھی کارگو شپس ہوتے ہیں ان پر خواہشات والی نہیں بلکہ ضروریات والی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ اب اگر آپ میری اتنا سوچ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک اور سوال بھی آنا چاہیے کہ اگر اس کشتی پر 7000 مختلف سپیشیز کے جانور سوار ہوئے جبکہ آج لاکھوں سپیشیز زندہ ہیں، تو صرف چند ہزار سالوں میں 7000 سے لاکھوں سپیشیز کیسے پیدا ہو گئی؟ چلے میں آپ کا دماغ تھوڑا سا اور چکرا دیتا ہوں کہ آج جتنی بھی سپیشیز زندہ ہیں ان میں سے بہت ساری سپیشیز تو اس کشتی پر تھی ہی نہیں،